اختیار صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ بنگلہ دیش میں جو نئے وزیر اعظم ہیں طارق رحمان کی کیبنٹ بھی آ گئی ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں اس میں، نئی پالیسی میں ریوائول آف اکانومی، گڈ گورننس، اسٹیبلشمنٹ آف پیس، انہوں نے یہ ترجیحات دی ہیں، چائنا کو ترقیاتی دوست قرار دیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نئی حکومت کے آنے کے بعد پاکستان کے پاس کیا نئی اپورچونٹیز ہیں کہ ہم آپس میں مشترکہ مفادات کے تحت کچھ ایگریمنٹس کر سکیں؟ کن کن ایونیو میں کیا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار کالنگ می۔ انفیکٹ میں سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن ہوا ہے وہاں پر بنگلہ دیش میں، اور عوام نے جس کو مینڈیٹ دیا ہے اور ان کی جو چوائس تھی وہ سامنے آ گئی ہے، اور دوسرا جو نئی حکومت ہے تو ہم اس سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو تھوڑا بہت کوئی گیپ تھا تو وہ اب نہیں رہے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بنگلہ دیش ہمارا بھائی ہے، اور ہمارے بیچ میں جو تھوڑا سا لیک آف کانفیڈنس تھا تو وہ اب نہیں رہے گا۔ اب جو خطے کی نئی بدلتی صورتحال ہے یہاں پر، مطلب جو ہمارے اتحادی ملک ہیں، اسپیشلی چائنا کی آپ نے بات کی، ان کا انفلوئنس، یہ ساری چیزیں، پھر یہاں پر ہمارے پڑوس میں جتنے اسلامی ممالک ہیں، تو ان سب میں اس سے یہ جو نئی قیادت سامنے آئی ہے اور نیا الیکشن جو ہوا ہے، تو اس سے پاکستان اور بنگال کے درمیان، بنگلہ دیش کے درمیان ایک بہترین قسم کے نئے تعلقات کے نئے سرے سے ہم اس کا آغاز کریں گے، اور وٹ ایور جو بھی ماضی میں اگر کہیں تھوڑی اونچ نیچ رہ گئی تھی تو اس کو انشاءاللہ دور کیا جائے گا، اور یہ خطے کی امن، سلامتی اور معاشی ترقی کے لیے یہ ایک مثبت دور کا آغاز ہوگا۔ اچھا اختیار والی صاحب یہ بتائیں، کیونکہ بنگلہ دیش کے اندر جو ہے اکیڈمیشین تو ہیں ہی ہیں، ان کی یونیورسٹیز، ہمارے یہاں سے ڈیلیگیٹس جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ لائف سٹاک ہے، پٹسن ہے، کپاس ہے، رائس ہے، پروڈکٹس اور بھی ہیں، اس میں ہم ایکسچینج پروگرام کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ جیسے بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے کہ بندرگاہ ہے، پورٹس ہیں، ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے ہم ویل اکوپڈ کر سکتے ہیں، چونکہ انڈیا کا بہت بڑا چیلنج ہوگا، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سینیریو کو؟ دیر آر لاٹ آف اپرچونٹیز، لائک یونیورسٹی آپ نے بات کی، ایجوکیشن کی بات کی، لائف سٹاک کی آپ نے بات کی، یہ ساری اپرچونٹیز اویلیبل ہیں۔ اس کے علاوہ پٹسن کا بزنس جو ہے اس کی موجود ہے۔ اس کے علاوہ چند چیزیں اور بھی ہیں جن میں ہم آپس میں ایکسچینج بھی کر سکتے ہیں، بزنس بھی کر سکتے ہیں، جس کا میوچولی دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا۔ انفیکٹ میں تو یہی کہتا ہوں نا کہ ہمارے پاس ایسا بہت کچھ ہے جو ہم ان کو دے سکتے ہیں، وہاں سے بہت کچھ ہے جو ہم لے سکتے ہیں، لیکن ایک لیک آف کانفیڈنس تھا، کچھ تھوڑا سا گیپ آ گیا تھا، اور وہ اس کی دوری سے انشاءاللہ عزیز وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں تو وہ اپنے بیرون ملک دورے پر ہونے کی وجہ سے وہ خود شرکت نہیں کر سکے، ادروائز پرائم منسٹر صاحب شاید وہ خود یہاں جاتے اور وہاں پہ شرکت کرتے۔ تو ابھی حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام کی، ہماری قوم کی وہاں پر جو نمائندگی ہے تو وہ محترم احسن اقبال صاحب کر رہے ہیں، اور پوری جہد کے ساتھ، اور بڑی ایک اچھی ایک جاندار پریزنٹیشن پاکستان کی وہاں پر انہوں نے کی ہے۔ تو آئی تھنک کہ things will get better and it will move in the very right and very good direction۔ اچھا اختیار والی صاحب، آپ چونکہ گورنمنٹ میں ہیں، چونکہ اسٹیٹ پالیسی گورنمنٹ کی بڑی واضح ہے، ابھی جو الیکشن ہے اس کے بعد ہندوستان میں صف ماتم ہے، چونکہ قاتل حسینہ وہاں فرار ہو گئی، ادھر پناہ لی۔ ابھی بنگلہ دیشی صحافی رضا الکریم ہمارے ساتھ ہیں، وہ کہتے ہیں کرائم اگینسٹ ہیومینٹی کی ہے، اس کو تو عدالت نے طلب کیا ہوا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہندوستان کا میڈیا، سوشل میڈیا، فیلڈ مارشل گورنمنٹ کے خلاف، پاکستان کے خلاف وہ غصہ ادھر نکال رہا ہے، تو انڈیا انٹرنیشنلی آئسولیٹ ہو کے یہ زیادہ دن بدن فرسٹریشن کا شکار کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے جی، انڈیا جو ہے وہ تو دن بدن آئسولیشن میں جا رہا ہے نا۔ ایک تو جو پاکستان سے بالخصوص، وہ تو ویسے بھی تھا، ان کی وہ حالت زیادہ اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن تھوڑا بہت مودی نے اس کو کور اپ کیا ہوا تھا ایک کاسمیٹک گلاس اوور کے ساتھ۔ بٹ گزشتہ سال جب انہوں نے حرزت سرائی کی اور انہوں نے ایک تھوڑی ہمارے ساتھ پنگے بازی لینے کی کوشش کی، تو اس پہ ان کے ایسے دندان شکن جواب ان کو ملے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جس طریقے سے دنیا میں ہماری برتری کو دنیا پہ آشکارا کر دیا،
اور ایک نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار انہوں نے جب یہ کہا کہ پاکستان نے انڈیا کے 8 طیارے گرائے ہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر میں جنگ نہ رکواتا تو 15-16 طیارے اور بھی گرا دیتے. اس کے بعد تو انڈیا جو ہے وہ بالکل آئسولیشن میں چلا گیا، بلکہ وہ کہتے ہیں نا وہ ڈپریشن میں چلا گیا. تو اب انڈیا جو ہے ہی از پلئنگ پراکسی وار ان پاکستان، پرٹیکولرلی ان بلوچستان اینڈ خیبر پختونخوا. جو بجٹ، دفاعی بجٹ ہمارے لیے وہ رکھتا تھا اور اپنی فوج پہ لگاتا تھا، وہ پراکسیز پہ لگا رہا ہے. سو وی آر ویل اویئر اباؤٹ دیٹ. اینڈ ان کے جو الائز شاید کچھ تھے بنگلہ دیش میں، تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ وہ بھی ان کو خود بھی سر چھپانے کی شاید جگہ نہیں مل رہی ہے. تو جو برے کام کرتے ہیں تو برے کام کا انجام بھی برا ہی ہوتا ہے.